الحمدللہ وکفى علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اب ہم جانیں گے اسلام کا معاشرتی نظام یعنی سوشل سسٹم آف اسلام۔ اسلام کے معاشرتی نظام کی سنگ بنیاد ہے کہ تمام نوع انسانی ایک جوڑے سے پیدا ہوئی ہیں، سب کے والدین ایک، سب کا حسب نسب ایک، سب کا خاندان ایک ہے، انسانی سطح پر سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا کر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے اسلام کے معاشرتی نظام کا کہ سب کا خاندان اور حسب نسب ایک ہے، سب ہیومن لیول پر یکساں ہیں، برابر ہیں۔ اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ اصولوں کا ہوگا، اخلاق کا ہوگا، تقوی کا ہوگا۔ وہ ذات یا برادری کا نہیں ہو سکتا، وہ حسب نسب کا نہیں ہو سکتا، وہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، وہ دولت کی بنیاد وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے سامی نسل کا ہو، چاہے آریہ۔ یہ بنیاد نہیں ہے اونچا اور نیچا ہونے کی، بہتر ہونے کی بنیاد ہے جو وہ تقوی ہے۔ سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہاری ذاتیں اور برادریاں بنائی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم سب ایک ہو، تم میں بہتر کوئی ہو سکتا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے۔ تو تقوی وہ معیار بنایا گیا جس سے کوئی کسی سے بہتر ہو سکتا ہے۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی کسی سے بہتر نہیں ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا، چاہے افریقہ میں رہتا ہو، چاہے امریکہ میں، چاہے وہ سامی ہو، چاہے آریہ، وہ سب اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کرے اور رسول کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا قانون زندگی مان لے، وہ سب اس معاشرے میں یکساں ہیں، برابر ہیں، ایکول ہیں۔ ان میں آپس میں کھانے پینے میں، مجلسی میل جول میں، شادی بیاہ میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ کوئی پیدائش اور پیشے کے لحاظ سے کمین یا ذلیل نہیں ہوگا، کسی کو خاندان یا حسب نسب کی بنیاد پر کچھ حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ اور صرف اسلام کہتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر وہ معاشرہ بلڈ کر کے دیا، وہ معاشرے کی تعمیر کر کے دیا کہ جو ان اصولوں پر تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے، ایک بلیک سلیو تھے، اور ان کو یہ حق حاصل تھا اس معاشرے میں کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک حبشی غلام، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب سے مقدس عمارت، دنیا کی سب سے مقدس عمارت جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ مشرکین کے نزدیک بھی تقدیس کے لائق تھی، اس عمارت پر چڑھ کر، حرم پر چڑھ کر وہ اذان دے سکتے تھے۔ جب غلامی کا یہ حال تھا کہ انسانی حقوق ان کو حاصل نہیں تھے، انہیں انسان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس دور میں ایک غلام کو یہ حق حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں حضرت بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے۔ اے ہمارے سید، اے ہمارے چیف، اے ہمارے سردار۔ ایک خلیفہ ایک حبشی غلام کو ہمارا سردار کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تھا وہاں کی سوسائٹی کا عالم۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا 17 سال کی عمر میں سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جو فوج واپس آ گئی تھی پھر سے اس فوج پر حضرت اسامہ ابن زید کو سپہ سالار کمانڈر ان چیف بنا کر رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ ان کے والد پر غلامی کا داغ تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک غلام کے بیٹے کو فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے جو کہ 17 سال کا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو ہدایات دینے کے لیے، ان کو سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیدل چلتے ہوئے جاتے ہیں، اور اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ اس وقت گھوڑے پہ سواری پہ سوار رہتے ہیں، اور جو خلیفہ وقت ہے وہ پیدل ہے اور ایک غلام کا بیٹا سواری پہ سوار ہے۔ یہ تھی ایکوالٹی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے اجازت مانگی کہ کیا میں عمر کو مدینہ کے کام کاج کے لیے اپنے یہاں روک سکتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اجازت دے دی، اور اس طرح اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو روکا۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام جو کچھ کہتا ہے اسے اسٹیبلش کر کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے، ایک سوسائٹی پوری بلڈ کر کے دی۔